لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند روح پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں باادب ہو کر پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں بہت ممنون ہوں سارے کے سارے احباب کا، جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں تمام کا، خصوصاً حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حبیب احمد ظہوری صاحب مدرس العالی کہ آپ نے دعوت دی اور میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ بعض دفعہ انسان ایک ایسی صورتحال کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے اس کی آزادی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا تھا تو پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نواز دیا گیا جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جو آپ نے فرمایا حضرت صاحب نے آپ نے سن لیا، وہ محض کہنے اور سننے کی حد تک ہے، یہ ان کی محبت ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے۔ 25 سفر المسفر کا جو دن ہے یہ تمام تر اہل سنہ و جماعت کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس رات کو امام اہل سنت سبحان اللہ کی طرف مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ نائب غوث البراء حضرت اشراف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ہے آپ کا اسے پاک کرتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہ ہوتے تو شاید اسلام کی جو زندہ و تابندہ شکل ہمارے پاس موجود ہے شاید یہ تبدیل ہو جاتی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہ ہوتے تو ہدایت کے بخشش جیسا نعتیہ مجموعہ نہ ہوتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو فتاوی نظمیہ جیسا عظیم الشان کارخانہ نمایاں ہمارے پاس نہ ہوتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم نے جو گھروں میں کنز ایمان رکھا ہے شاید وہ ہمارے پاس نہ ہوتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک ہلاک سے رایت تک تشریف فرمائی۔ امام اہل سنت کی ہستی کو چھوٹی ہستی ہے، آج وہ ترازو لے کے بیٹھے ہیں امام اہل سنت کو چیلنج کرنے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ ہستی ہے کہ جو بندہ اگر خود کو مسلمان کہتا ہے اور صحیح نتیجہ مسلمان سمجھتا ہے تو ہمارے پاس کسبٹی حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے نام پہ دل میں چمک آ جائے، چہرے کی رونق دوبارہ ہو جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ بندہ اپنا ہے۔ اگر امام اہل سنت کا نام لیا اور چہرہ بگڑ جائے کہ ہم سمجھ لیں گے کہ بندے کی پارٹی آ رہا ہے۔ جاری رہے گا تعصب قیامت شاید رضاداری رہے گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام بہت سارے لکھے ہیں اور یہ جو میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں ان سے خصوصی گزارش کہ اگر نعت شریف پڑھنی ہو تو نعت شریف میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کا انتخاب کریں، کیونکہ امام اہل سنت آج کے دور میں امام اہل سنت سے بڑھ کر خوبصورت کوئی کلام ہو۔ آپ ہی کا ایک کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بآواز بلند ایک دفعہ درود و سلام کا عطیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ بچتا ہے باڑا
اندر صبح کا مطلب ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے مدینہ طیبہ کے اندر جو ساری رات ستارے چمکے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جب ہوتی ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. جو اگلی رات روشنی آسمان پر جا کے چمک دکھانی ہوتی ہے وہ حضور کی بارگاہ سے دیتے ہیں. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں جس کو بھی دیکھتا ہوں نا اس نے ایک نور کا توڑا پکڑا ہوا ہے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور تیرے دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مصدف ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مصدف ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. کاف کے سو ہاتھ وہاں ابرو آنکھیں انسان. قرآن مجید کے اندر کچھ حروف مقطعات ہیں. یہ حروف کون سے ہیں کہ جیسے الف لام میم طہ حا میم عین سین قاف، یاسین. اسی طرح حروف مقطعات میں سے ایک حروف کا مجموعہ ایک لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد. یہ لفظ ہے نا، یہ کلام مجید کا لفظ ہے. حروف مقطعات ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب معنی و مفہوم یا رب العالمین جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. مفسرین کرام نے ان الفاظ کے اپنے اپنے اذہان کے مطابق مطالب و مفہوم فرمائے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا مفہوم فرمایا ذرا سنیے گا. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ کاف یسوع سبحان اللہ. یہ شکل گول ہوتی ہے نا تو دہن کہتے ہیں منہ کو. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دہن یا قدس کاف یسوع یا ابرو آنکھیں
جو چھوٹے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہم کیوں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک وجہ نہیں، وجوہات کا سمندر ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو کردار اور آپ نے اہل سنت کے لیے جو مجدد کہا جاتا ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ سینکڑوں مفتیان کرام وہ فتویٰ دے چکے کہ اس صدی کا جو مجدد ہے اس کا نام احمد رضا ہے۔ امام اہل سنت نے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ جب بھی کلام پڑھتے ہیں تو حضور سید اعلیٰ حضرت کے کلام کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے کلام جو ہے نا وہ ہمیں پرکھنا پڑیں گے، علماء ذیشان سے رہنمائی لینا پڑے گی کہ حضرت کے بتائیں ذرا یہ کلام ٹھیک ہے، اس کلام کے سارے اشعار تو ٹھیک ہے لیکن یہ شعر بتا دیجیے ذرا اس میں کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے علماء سے رہنمائی لینا ہوگی لیکن سید اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں، امام اہل سنت کا کلام پڑھے تو یا تو رب کے قرآن کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کا۔ کلام آپ نے بھی کلام پڑھا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بڑا اچھا کلام ہے لیکن امام اہل سنت کا کلام ہے کہ ہر کلام میں مصطفیٰ کی اس قدر تعریف۔ کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام اہل سنت کا قلم جب بھی اٹھتا ہے حضور سید اعلیٰ حضرت کبھی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا، سبحان اللہ، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اور یہ شعر ایسا شعر ہے کہ یہ جب سید اعلیٰ حضرت نے کلام کہا، یہ کلام پورا کلام آپ نے لکھا بھی مکہ نہیں لکھا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی برادر اصغر مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ باقاعدہ داد دہلوی کے شاگرد ہوئے۔ داد دہلوی ایک بہت بڑا شاعر ہے کہ جس کے شاگرد مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ السلام۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام اہل سنت کے کلام کو دیکھا تو اپنے استاد داد دہلوی کے پاس لے گئے کہ میرے بھائی نے اس چھوٹی بہر کے اندر کتنا خوبصورت کلام لکھا ہے۔ وہ کلام کیا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور سید اعلیٰ حضرت کا کلام جب داد دہلوی کو دکھایا، داد دہلوی کہنے لگا اس میں کوئی کمال نہیں، اس میں کوئی کمال نہیں، ہاں اگر تمہارا بھائی ایسا شاعر ہے تو اسے کہو کہ نعت کا ایک شعر لکھے اور 2 زبانوں کے اندر لکھے، نعت کا شعر کہے اور 2 زبانوں کے اندر لکھے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی 2 واقعات اس کی تفصیل میں ہمیں ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولانا حسن علیہ الرحمہ آئے، آ کر کہتے کی کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلم کو تابانی و جورانی عطا فرمائی ہے، ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں نعت شریف کا ایک ایسا شعر کہہ دیں کہ جو 2 زبانوں پر مشتمل ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ جب تک نظر عنایت نہیں ہوتی تو قلم سے کچھ بھی ترتیب نہیں پاتا، جب تک حضور کی نظر نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت فرمانے لگے اچھا بھائی میں کوشش کروں گا کہ نعت کا ایک شعر لکھوں اور 2 زبانوں کے اندر لکھوں۔ جب سید اعلیٰ حضرت اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے قلم اٹھایا تو الفاظ ترتیب آتے ہیں۔ سبحان اللہ کے سبحان اللہ۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ لم یاتی نذیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سلا جانا۔ سبحان اللہ۔ لم یأتی نذیر کا فی نظر، یہ عربی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ زمانے کا تھا اور نعت کا ایک شعر تھا۔ وہ سید اعلیٰ حضرت نے پہلا مصرع کہا عربی، لم یأتی نذیر کا فی نظر، عربی ہو گئی۔
مثل شد پیدا جانا، یہ فارسی ہو گئی. جگ راج کو تاج تورے سرسو، یہ ہندی کا مصرع ہے. تجھ کو شہے تو سرا جانا، یہ اردو کا مصرع ہے. ایک مصرع کہا تھا، ایک شعر کہا تھا، دو زبانیں کہا تھا. امام اہل سنت نے 4 زبانیں دی. اور ایک شعر نہیں، پورے کا پورا حضور کی شان میں قصیدہ لکھے. امام اہل سنت کے قلم کی تباہی و جوانی ہے کہ جب بھی وہ زمینیں، جس زمین پر غالب نے شعر لکھے، غالب کو سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، اگر غالب کے بعد شاعری کی صنف میں وہ زمینیں استعمال کی ہیں تو احمد رضا نے. سبحان اللہ، کیا بات. ایسی فصلیں موجود ہیں کہ آج تک ان فصلوں کو کوئی استعمال نہیں کر سکا، اگر کیا ہے تو احمد رضا نے کیا. آج لوگ ترازو لے کر کے علماء بیٹھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان کو تولے. وہ 103 سال گزر گئے ہیں. امام اہل سنت کا ذکر آج بھی زندہ ہے. جس طرح حضور سیدی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 900 تقریباً 978 سال گزر گئے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کا جس طرح حضور سیدی داتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا نام چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کو بھی اسی طرح 1 صدی بھی گزر گئی، 2 گزر جائیں گی، صدیاں گزر جائیں گی، امام اہل سنت کا نام بھی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے نا، کیا حضرت تشریف فرما ہے کہ آپ کو مزید بتلاتے رہتے ہیں. امام اہل سنت کی شان اور عظمت جو ہے نا، آپ کی شاعری جو ہے، آپ اسی پر اگر بات کرنے بیٹھ جائیں تو شاید آپ کا وقت ختم ہو جائے. آپ کے پاس جو آپ کا محدود سا وقت ہے وہ مکمل ہو. لیکن امام اہل سنت نے جو کلام کر دیا ہے، اس کلام کی تفصیل بھی ممکن نہیں ہے، تعریف بھی ممکن ہے. وہ آپ جو تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلام کا انتخاب، کلام کا جو انتخاب ہے وہ کوشش کیا کریں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھیں. امام اہل سنت کے بعد حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کے کلام کو پڑھا کریں. اعلیٰ حضرت واقع بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے کہ شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ السلام، آپ کے اشعار کو، آپ کی نعتوں کو پڑھا کریں. گولڑے کے تاجدار حضرت پیر پیر علی شاہ کی نعتوں کو پڑھا کریں. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ السلام، آپ کی نعتوں کو پڑھا کریں. تو ہمارے پاس کون سے شعراء ختم ہو گئے ہیں؟ تو جو بے ذوق اور ایسی چیزیں ہیں نا ہمارے اسٹیجوں کے اندر، اور خصوصی طور پر جب آپ اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، یہ خصوصاً آپ کے بارے میں ہے، تو آپ کی جو حیثیت ہے نا وہ عام لوگوں سے بڑھ جاتی ہے. آپ وہ نہیں رہتے جو آپ گلی میں پھرتے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں. اب آپ ممبر رسول کی زینت بن چکے ہیں. سبحان اللہ. آپ اس کے ڈیکورم کا خیال کریں گے. جس طرح ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ممبر رسول کا ڈیکورم ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک ادب ہے. تو اس کے تحت اگر آپ خود سے کچھ بھی کریں گے نا تو وہ ممبر کے ادب کے خلاف ہے. ممبر کا ادب جو ہے رسول اللہ کے ممبر کا ادب، یہ ممبر ہم رسول اللہ کے ممبر ایسے نہیں کہتے. نام خانوں کا مرتبہ چھوٹا مرتبہ ہے. حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تشریف فرمائے، ممبر سے نیچے اترے اور فرمایا حسان ممبر پہ بیٹھ کے مجھے میری بات سنا. حضور کے نام خانوں کا مرتبہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. اور آواز اچھی ہونا یا آواز اچھی نہ ہونا، یا آپ کو اشعار یاد ہونا، یا بڑی بڑی طویل نظمیں یاد ہونا، یا نعتوں کی طویل جو فہرست ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر فٹ ہونا، یہ رب کریم کے کام ہے. آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آج ہم اگر بیٹھے ہیں، میں بیان کچھ آپ کے بارے میں معلومات آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ اللہ رسول کا کرم ہے. اگر آپ بیٹھے سن رہے ہیں تو اللہ رسول کا کرم ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم محفل میں آ گئے، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم نعت پڑھ رہے ہیں، کہ حضور کی جس پہ خاص عنایت ہو جاتی ہے وہ بندہ چن لیا. سبحان اللہ. ہمیشہ جو ہے یہ توفیق رب کریم سے مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کی سنا کرنے. اور توفیق ملے تو پھر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جس طرح آج کچھ پیرانے اسلام کا حال ہے. معذرت عقائد سے پھر جاتے ہیں لوگ. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے اور سرے فہرست جس کا قرآن ذکر کرتا ہے ابلیس ہمارے سامنے نہیں. ذرا سا تکبر آتا ہے، ذرا سا تکبر، اتنا سا تکبر انسان کے پاس آ جائے انسان گیا. اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے. ابلیس کی بات کر رہا ہوں، فرشتوں کا سردار تھا، سارے جہانوں کا علم اس کے پاس موجود تھا،
ہر چپے چپے پہ اس کے صدموں کے نشان موجود تھے، لیکن کیا ہوا؟ ایک مرتبہ تکبر آیا۔ تکبر کیسی چیز ہے؟ بات آپ کی باتیں شاید میں وقت زیادہ لے گیا، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جس بھی مجلس میں جائیں سب سے پہلے جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ پہلے کسی عالم دین کو کلام سنائیں۔ اس کلام کے اندر آج کل جو کلام چل رہے ہیں نا، معاذ اللہ گستاخانہ عبارتیں بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال کوئی بھی منقبت پڑھے، کوئی بھی کلام پڑھے، وہ پہلے کسی عالم دین سے اس کی اصلاح کروا لیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کسی مولوی اور پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ کلام جو ہے وہ خود اپنی حیثیت میں ایک فتویٰ ہوتا ہے، اپنی حیثیت میں حضور سے اعلیٰ حضرت کا کلام فتویٰ ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی ضروری ہے کہ رب کریم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام مجید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کلام کو سمجھنے کی آپ طلباء بیٹھے ہیں اکثر۔ اب چونکہ ہمارا اس شعبے کے ساتھ تعلق ہے تو ہمارے پاس بچے آتے ہیں 17 18 19 20 سال کے بچے جو کمیٹرک میں ہے، کوئی ایف ایس سی میں ہے، وہ 2-2 ہزار روپیہ دے کے ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ فزکس پڑھیں گے 2000 روپیہ دیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں گے، جب اس کے ساتھ بیالوجی پڑھیں گے 2 اور دیں گے، جب کوئی میتھ پڑھے گا تو 2000 اور دے گا، کمپیوٹر پڑھے گا 2000 اور دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بچے پیسے دیتے ہیں کالجز کے علاوہ۔ اکیڈمی کی بات کریں تو آپ رب کا کلام سمجھنے کے لیے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ سارے طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم یہ کل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں نہیں فزکس سمجھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں نہیں کیمسٹری سمجھاتے ہیں، پیسے دے کے کہتے ہیں نہیں بیالوجی سمجھاتے ہیں۔ جو رب کریم نے ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے، اسلام دیا ہے، رب کا کلام ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے رکھا ہے کہ جب قسم کھانی ہوتی ہے تو رب کا قرآن دیا، جب بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے رشتے کے بعد کو سر پہ اٹھا دیتے ہیں، یہ ہم رشتے میں قرآن کے سائے میں رک سکتے ہیں۔ ہم پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن سے کیوں نہ پڑھتے ہیں؟ حضور تشریف فرمائے، حضرت تشریف فرمائے، ایک بزرگ جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، فرماتے ایک دفعہ سوئی گم گئی تو کیا کہتے ہیں کہ میں سوئی بھی اپنے قرآن سے ڈھونڈوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے ڈھونڈی سوئی کا جو واقعہ انہوں نے ڈھونڈی اس قرآن سے، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے، بیالوجی قرآن کے اندر موجود ہے، نئی بات تو آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، فزکس کے قوانین قرآن میں موجود ہے، کیمسٹری قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا علم رب کریم نے کلام مجید میں رکھا ہے۔ تو خدا یہ جو علماء ہیں، یہ جو ایسی مجالس ہیں کہ علماء ہر ہفتے کو جمعے کے روز، ہر ہفتے کے بعد جب جمعے کا دن آتا ہے ممبروں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ سے 2000 روپیہ لیتے ہیں فزکس کیمسٹری سمجھانے کی طرح کہ رب کا دین سمجھ لو۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ غسل کے جس نے فرائض سیکھنے ہیں وہ 2000 روپیہ دے، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم لینی ہے تو 2000 روپیہ دے، نہیں کہتا نا، تو آپ نے قبر میں بھی جانا ہے، ساری زندگی بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے دنیا میں نہیں رہنا، قبر کے اندر جانا ہے۔ جب قبر کے اندر یہ سوال ہوگا کہ بتا، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، تو اپنی حیثیت میں ایک بڑا مبلغ تھا، انہیں بڑا نام کمایا، یہ بتا میرے دین کے لیے کیا؟ ہر بندہ جواب دے گا۔ اگر کوئی بڑا ہے وہ اپنے قرب و جواب میں چھوٹوں کے لیے جواب دے گا، اگر گھر کا سرپرست ہے وہ سارے گھر والوں کے لیے جواب دے گا، اگر ماں ہے وہ ساری اولاد کے لیے جواب دے گا، ہر بندہ رب کریم کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کو پڑھا بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارا